بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. منافقین کے احوال کو مثالوں کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے. پچھلے سبق میں ایک مثال گزر چکی، اب ایک دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمانوں سے بارش اترے اور اس میں اندھیرے ہوں، گرج ہو، چمک ہو. تو منافقین اس گرج، چمک اور اندھیروں سے بچتے ہوئے اور بطور خاص گرج سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور یہ مثال بیان کر کے اصل ان کی یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اسلام آسمانوں سے اترنے والی رحمت کی بارش کی طرح بن کے آیا ہے، اور اب اس کے اندر مشکلات کا اور مصائب کا ہونا یہ تو لازمی ہے. تو منافقین اس رحمت کو اور اسلام کی کرم نوازی کو دیکھ کر اس کے قریب تو ہوتے ہیں، لیکن جس طرح بارش کے ساتھ آنے والی گرج کو سن کر ڈر کے آنکھوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے، اس طرح جب اسلام کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہو. پھر آگے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب اسلام کے اوپر آسانی کا وقت ہوتا ہے تو یہ اسلام کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، جب اسلام کے اوپر مشکل وقت آئے تو یہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کا طرز عمل ہے اسلام کے ساتھ. تو فرمایا گیا او یا منافقین کی مثال کسیب من السماء، آسمان سے برسنے والی زوردار بارش کی طرح ہے، فیہ جس میں ہو ظلمات اندھیرے، ورعد گرج، وبرق اور چمک، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر ڈرتے ہوئے، الموت موت سے، واللہ اور اللہ تعالی، محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں. یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نظروں کو، کلما جب بھی، اضاء لہم ان کے لیے روشنی ہو، مشوا وہ چلتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا آ جائے، علیہم ان کے اوپر، قاموا تو وہ رک جاتے ہیں.
ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہے تو لَذَهَبَ، ضرور لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے سننے کی قوت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے دیکھنے کی قوت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ او کسجب من السماء، یہ منافقین کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے۔ فیہ ظلمات و رعد و برق، جس میں اندھیرے ہوں، گرج ہو اور چمک ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیتے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواعق، اس کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی نظروں کو۔ کلما اضاء لہم، جب بھی ان کے لیے روشنی ہو تو مشوا فیہ، وہ اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جائے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، لے لے ان کے سننے کی قوت کو، ابصارہم، اور ان کے دیکھنے کی قوت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے، جس میں اندھیرے، گرج اور چمک ہے، تو مطلب ہے کہ اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت بن کے آیا، جس طرح بارش اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آتی ہے۔ تو بارش کے اندر بھی گرج، چمک، اندھیرا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسلام میں بھی جب اسلام کے راستے پہ چلا جائے گا تو رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، جنگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کافر اسلام کا راستہ روکیں گے۔ تو جس نے اسلام سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس نے ان چیزوں کو بھی برداشت کرنا ہے۔ لیکن منافقین کی صورتحال یہ ہے کہ جو بندہ بارش سے تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن بارش کی وجہ سے جو اندھیرا آئے، گرج آئے، چمک آئے، اسے وہ پسند نہیں ہوتی۔ یہی صورتحال منافقین کی ہے۔ اسلام تو انہیں پسند ہے، اسلام سے فائدہ اٹھانا تو پسند ہے، لیکن اسلام کی وجہ سے جو مصیبتیں اور پریشانیاں آنے والی ہیں وہ انہیں پسند نہیں ہیں۔ تو جس طرح گرج سے ڈرنے والا کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اسی طرح مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت یہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھاگ نہیں سکتے کہیں پہ۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ تو ڈرنا چاہیے انہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کو ختم ہی نہ کر دے، ان کی نظروں کو اچک ہی نہ دے۔ پھر فرمایا گیا کہ جب اسلام کے اوپر کوئی آسانی کا وقت ہو، مطلب جس طرح کہیں پہ روشنی آئے تو پھر لوگ روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام پہ آسانی کا وقت ہو، فتوحات کا وقت ہو، اور اسلام کفار پہ غالب آ رہا ہو، مشوفی، چلنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب کہ اسلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا آ جائے تو ٹھہر جاتے ہیں، جب اسلام کے اوپر کوئی مشقت آئے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اسلام کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو فرمایا جا رہا ہے انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ اس وقت ان کی ایک کیفیت تھی کہ جو وہ اسلام کا نام لے کر اسلام کے ساتھ دغا بازی کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے بھی اس میں بڑی حکمت کی باتیں موجود ہیں، اور سب سے آسان اور سادہ بات یہ ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا تو پھر ہم بھی ہر طرح کی مشکل اور مشقت برداشت کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ اسلام سے جو ہم فوائد اٹھا رہے ہیں، تو اگر اسلام کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اس کا حق بھی تو ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ کھڑے بھی تو ہونا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت یہ اسلام کو دینا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔